دوسرا طریقہ کہ جی ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا استخارہ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمارے اوپر کیا معاملات ہیں۔ آگے سے جواب ملتا ہے جی ابھی آپ کا استخارہ ہو جائے گا جی، کچھ پیسے لیتے ہیں، چند لمحوں کے بعد یہ آپ کا استخارہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے، تو اب بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں، جبکہ یہ بھی فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اور یہ بھی غیر شرعی طریقہ علاج ہے۔ استخارہ یہ ایک ایسا بابرکت کام ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے استخارہ اس طرح یاد کروائی جس طرح قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں۔ پھر استخارے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ ہم نے دعائے استخارہ ہم نے سفر میں جانا ہے، کسی شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور اہم معاملہ ہے جس میں آپ فائنل نہیں کر پا رہے، ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ میں یہ کام کر لوں یا یہ کر لوں، یا میں اس طرف سفر کروں یا میں اس طرف سفر کروں، یا میری بیٹی کا رشتہ ادھر بہتر ہے یا ادھر بہتر ہے، یعنی کہ آپ فائنل نہیں کر پا رہے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم استخارہ کرو۔ اب استخارے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ 2 نفل نماز پڑھے جائیں دن میں کسی بھی وقت، اس کے بعد دعائے استخارہ کو پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ اس میں 2 جگہ پر لفظ آتا ہے حاذ الامر۔ پہلی جگہ پر آپ یہ دعا کریں کہ اللہ یہاں پر اگر ہماری دین دنیا آخرت بہتر ہے تو اس کو ہمارے مقدر میں کر دے، اور دوسرے مقام پر اللہ اگر ہماری دین دنیا آخرت بہتر نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور کر دے۔ یہ دعائے استخارہ کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے کاغذوں کے اوپر ہی چند لائنیں لکھ کے تو کہتے ہیں ہم نے آپ کا استخارہ کر لیا۔ تسبیح والا وہی نا، وہ کوئی تسبیح میں کر رہا ہے، کوئی کاغذوں پہ کر رہا ہے، جبکہ حقیقت کے اندر یہ استخارہ ہے ہی نہیں ہے۔ استخارہ وہی ہے جس کا طریقہ کائنات کے مصطفیٰ نے بتا دیا۔ تو جو شخص آپ سے کہے کہ جی ہم آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بتائیں گے، سمجھ لیں کہ وہ شخص بھی غلط بیانی کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں سے بچیں۔ اور اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے استخارہ کروانا ہے، تو پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ میرے بھائی یا میری بہن استخارہ خود کریں، یا وہ گھر کا آپ کا بیٹا بیٹی یا وہ کرے جس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ یہ طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب یہاں پر بھی لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے استخارہ خود کرنا ہے تو رات سونے سے پہلے کریں، پھر کسی سے ہم کلام نہ ہوں، پھر سو جائیں، پھر وہ کوئی خواب آئے گا۔ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ 24 گھنٹوں کے اندر، ہاں جس وقت ممنوع وقت ہے، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج جو ہے نا وہ سوا نیزے کے اوپر ہو کہ نا، سورج جب بالکل بلند ہو، جس کو ہم زوال کا ٹائم بتاتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں سورج غروب ہو رہا ہو، یہ وہ وقت ہے جس میں سجدہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے، نماز ممنوع ہے۔ تو اس وقت کے علاوہ جو وقت ہے اس میں آپ 2 نفل نماز پڑھ کے اس کو کنٹینیو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے چند دنوں میں جب آپ استخارہ کرتے رہیں گے تو جو آپ کے لیے خیر ہے، برکت ہے، اللہ وہ آپ کے مقدر میں کر دیں گے۔ اور آخری جو ہے نا وہ ہے ستارہ ملانا، ٹھیک ہے۔ کسی نے فون کیا ہے جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو ہم اپنی بچی کا جو ہے نا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یا میں بیمار رہ رہا ہوں اکثر، تو آپ بتائیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ پیر صاحب بابا جی بتاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا ستارہ ملایا ہے، تو آپ کا ستارہ جو ہے نا وہ گردش میں جا رہا ہے، آپ کا ستارہ نہیں مل رہا، تو لہٰذا آپ کے لیے یہ سفر ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے یہاں پر بچی کا رشتہ بہتر نہیں ہے، یا آپ کی بیماری کا جو ہے نا وہ بیماری اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں، جبکہ حقیقت کے اندر، شریعت کے اندر اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ستاروں والا معاملہ تو وہ کفار کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی سفر میں جاتے تو وہ یہ ستاروں والا کا معاملہ کرتے، اور یہ بھی نجومیت کے اندر ہی آتا ہے، یہ بھی جو جادوگر ہو، جو نجومی ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندو کنڈلی ملاتے ہیں جس طرح، یہ بالکل 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 اسی طرح وہ ملاتے ہیں، کنڈلی ملاتے ہیں، یا وہ جس طرح وہ لڈو کے دانے ہوتے ہیں اس طرح وہ دانوں کے اوپر نام لکھ کر وہ پھینکتے ہیں، پھر اس سے جو ہے نا وہ جسمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے خرافات ہیں، معاملات ہیں، ان لوگوں سے بچیں، ان کاموں سے بچیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر اس طرح کوئی معاملہ ہے تو پھر کسی شرعی معالج سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ہے اس سے رہنمائی لیں، تاکہ کم از کم وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو کوئی قرآن کی آیات، کوئی حدیث مبارکہ بتائے، یا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا علاج کرے، کم از کم آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ طریقہ غیر شرعی علاج کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو غیر شرعی طریقہ کار ہیں علاج کے، اس کے اندر وہ کیا کیا لوگ کرواتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔